اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے قریب سے ایک فقیر گزر رہا تھا، جس نے کہا احمد رضا 20 روپیہ دو ورنہ تمہارا گھر الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کا گھرانہ وہ سخی گھرانہ تھا، کوئی بھی خالی ہاتھ وہاں سے واپس نہیں لوٹا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بابا 20 کی جگہ تم 50 لے لو، گھر الٹنے والی بات یہ غیر شرعی ہے، گھر الٹنے والی بات یہ غیر شرعی ہے۔ یہ کہہ کر کے تم یہ دھونس دے کر کے پیسہ لینا چاہو گے تو مجھ سے 1 پیسہ نہیں لے پاؤ گا۔ اب یہاں تو پیران نظام ایسے ایسے دعا تعویذ کی بنیاد پر گھر میں گھسے نہیں کہ آنکھ بند کیا، باپ رے باپ تمہارے گھر میں تو بہت بڑا جنات بیٹھا ہوا ہے۔ اب مرید بھی عقیدت میں اندھی عقیدت میں گم ہو کر مولانا صاحب اب یہ نکلے گا کیسے؟ اب اس کے اوپر بہت بڑا بڑا چڑھاوا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ 50,000 کا خرچہ آئے گا۔ اب وہ بیچارہ مرید جس کے یہاں گیس چولہے جلانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، وہ ظالم پیر ان سے لاکھوں لاکھ ایٹ لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ علامہ اقبال کے دور میں ایک پیش آیا تھا۔ علامہ اقبال صاحب بہت بڑی فکر کے مالک تھے، اتنی بڑی فکر کے مالک تھے کہ میں علامہ اقبال کی زندگی کو خود سمجھاؤں ان لفظوں میں آپ سمجھیں کہ علامہ اقبال اس ذات کا نام ہے جنہوں نے مسلمانوں کی فکر میں سوچ میں ایک بلندی پیدا کی ہے۔ علامہ اقبال اس ذات کا نام ہے دنیا کی سب سے بڑی آکسفورڈ یونیورسٹی، جس پر علامہ اقبال کے ہر شعر پر PhD ہوتا ہے، جنہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سننے میں تو الفاظ بڑے اچھے لگ رہے ہیں مگر سمجھنے کی طاقت و قوت ہر ایک میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے شمشیریں۔ اس علامہ اقبال کے دور میں ایک پیر صاحب آئے، علامہ اقبال صاحب کے گھر میں تشریف لائے، ان کا ایک مرید ملنے کے لیے آئے، کہنے لگا حضور دعا فرما دیجئے، بڑا قرضدار ہو چکا ہوں۔ علامہ اقبال صاحب کے سامنے جو پیر صاحب موجود تو انہوں نے دعا کیا، کہا حضور زندگی ہمارے اوپر 90 روپیہ قرضہ ہے، دعا فرما دیجئے، 90 روپے کا قرضدار ہوں۔ تو علامہ پیر صاحب جو تھے انہوں نے دعا فرمایا۔ اب وہ جب جانے لگا تو اس نے 10 روپیہ اپنے پیر صاحب کو نذرانے میں دیا، دعا سے ہاتھ پھیرا پیر صاحب نے، علامہ صاحب مسکرانے لگے۔ تو پیر صاحب نے پوچھا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ کہا کہ آپ کی دعا کی قبولیت پر میں مسکرا رہا ہوں۔ کہا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ آپ کا مرید جب آپ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے آیا تھا تو 90 کا قرضدار تھا، آپ سے فیض لے کر گیا تو 100 روپے کا قرضدار ہو گیا۔ تو ایسے ایسے پیر موجود ہیں۔ پیر آپ جب بھی پیر کے اندر 4 شرط دیکھیں، 4 شرائط دیکھیں، ایک تو عالم ہو، عالم ہو۔ اب آج اکثریت دیکھو چنندہ خانقاہوں، چنندہ بارگاہوں میں دیکھو پیران نظام ایسے ایسے بیٹھے جو عالم ہی نہیں ہوتے۔ اب وہ تمہاری آخرت کی زلفوں کو کیا سواریں گے یار، جن کی اپنی زندگی خود فنا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ شریعت کے بڑے پابند تھے، اب اعلیٰ حضرت پر ہر سنی کا احسان ہے۔ خانقاہوں کی حفاظت اعلیٰ حضرت ہی نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات جو تنہا 170 فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، آج یوں ہی نہیں پوری دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھے ہیں بہت علم دین پر، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جنہوں نے ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی، اس کے مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ ہم کیا سمجھ پاتے یار قرآن و حدیث کو، ہم عربی میں کیا سمجھ پاتے، نبی کی تعریف و توصیف کو کیا سمجھ پاتے کہ قرآن نبی کی تعریف کر رہا ہے، کہیں کہہ رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہم کیا سمجھتے ہیں؟
وضو کے طریقے کو اردو میں نہ سمجھنے والا مسلمان والضحا واللیل اذا سجا کے مرتبے اور ان کے مناقب، ان کے کمالات کو کیا سمجھ پاتا؟ والضحا کے مسئلے کو کیا سمجھ پاتا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر کو کیا سمجھ پاتا؟ نبی کے علم نشرح